میں ہوں فرزین امین اور دنیا کے ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں، خاص کر پاکستان کے لیے نئی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ جو روایتی دوست تھے وہ دور جا رہے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں انڈیا اور سعودیہ کی دوستی کی اور انڈیا کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی۔ انڈیا، سعودیہ اور اسرائیل اس وقت ایک بلاک پہ نظر آ رہے ہیں۔ ان تینوں کنٹریز کی میوچول انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پاکستان کے لیے تھوڑا سا الارمنگ نظر آ رہی ہے۔ چلیں کچھ نئی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے، آفیشیل سٹیٹمنٹ، جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر انڈیا پہ کوئی بھی ملک حملہ کرتا ہے تو اسرائیل اس کو کمپلیٹ مدد دے گا۔ وہ مدد ویپنز کی صورت میں بھی دے گا، ڈپلومیٹکلی بھی دے گا اور سپورٹ بھی کرے گا۔ انہوں نے اپنے آفیشیل سٹیٹمنٹ میں خاص کر کے کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت انڈیا کی مدد جو ہے وہ ضرور کرے گا۔ یہ ایک بہت اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے جو اسرائیل کو انڈیا کے بہت نزدیک لے آئی ہے۔ اب حالانکہ اسرائیل نے کہیں بھی اپنے آفیشیل سٹیٹمنٹ میں پاکستان کا نام نہیں لیا، لیکن آپ ذرا سا غور کریں تو انڈیا کا جو سب سے بڑا حریف ہے ساؤتھ ایشیا میں وہ پاکستان ہی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے چائنا کے ساتھ بھی اس وقت تعلقات جو ہیں وہ کچھ خراب ہیں، ٹیریٹوریل ایشوز چل رہے ہیں، لیکن پاکستان سے اسرائیل کو خاص خار ہے، کیونکہ مسلم ممالک میں یا دنیا میں آپ دیکھیں کہ اتنا پریشر ہونے کے باوجود آج تک پاکستان نے اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کیا۔ ہم ان کی ایگزسٹنس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ تو نئے پریشر بلڈنگ ٹیکٹکس جو ہیں وہ انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں تاکہ پاکستان کسی طرح اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن یہ پاکستان نہیں کرے گا۔ ہمارے آفیشیل سٹیٹمنٹس میں یہ خاص کر کہا گیا ہے کہ پریشر جتنا بھی ہو پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ انڈیا اور اسرائیل کی دوستی کی کچھ باتیں کر لیں تو یا ان کے بائیلیٹرل ریلیشن شپس کی بات کر لیں تو انڈیا اور اسرائیل کے درمیان کلچرل ایکسچینج کا جو ایک معاہدہ ہے وہ بہت پرانا ہے۔ وہ اب جو ہے بہت زیادہ اسٹرینتھن ہو گیا ہے۔ ہر سال 40-50 ہزار سے زیادہ ٹورسٹ جو ہیں وہ انڈیا سے اسرائیل جانا شروع ہو گئے ہیں، اور انڈینز نے کلیم بھی کیا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کا فیوریٹ ٹورزم اسپاٹ بن چکا ہے۔ اسی طرح وائس ورسا جو اسرائیل ہے وہاں سے بھی بہت سارے جو ٹورسٹ ہیں وہ انڈیا کو ایک اچھا ٹورزم اسپاٹ سمجھتے ہیں، تو کلچرل ایکسچینج ان کے درمیان چل رہا ہے جو پاکستان کے لیے ہارملیس جو ہے وہ سنائی دیتا ہے، لیکن آگے جو ان کے اگلے ایگریمنٹس ہیں وہ پاکستان کے لیے کافی الارمنگ ہیں، یا پاکستان کے سراؤنڈنگ کنٹریز کے لیے بھی کافی الارمنگ ہیں۔ اگلے ان کے اگریمنٹ کی بات کی جائے تو اسرائیل نے انشور کیا ہے کہ وہ انڈیا کو سائبر سیکیورٹی دے گا۔ ان کا سائبر سیکیورٹی اگریمنٹ ہوا ہے۔ سائبر سیکیورٹی آج کل کے زمانے میں ایک بہت بگ ڈیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں ہیکنگ کا پرابلم اس وقت بہت بڑا پرابلم ہے۔ ہمارے جتنے آفیشیل ڈاکیومنٹس ہیں، چاہے وہ ڈیفینس کے ڈاکیومنٹس ہوں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس ہوں، وہ کسی نہ کسی الیکٹرانک ڈیوائس پہ ہیں جن کو ہیک کیا جا سکتا ہے۔ ماضی میں ہیکنگ کے بینکس میں اور دوسرے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں ایشوز بھی آئے ہیں کہ پورا پروگرام جو ہے پورا مینجمنٹ کا سسٹم جو ہے ہیک کر لیا گیا ہے۔ اسرائیل بہت اسمارٹ ہے۔ اسرائیل کا جو سائبر سیکیورٹی سسٹم ہے وہ دنیا کے بیسٹ سسٹمز میں سے ہے، اور اب انہوں نے انڈیا کو انشور کیا ہے کہ وہ انہیں سائبر سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کے سسٹمز کو کوئی ہیک نہ کر سکے۔ انہیں سیٹلائٹ سسٹم بھی دے رہے ہیں۔ ان شارٹ ایک ڈیولپمنٹ ان کے اندر ایک پلس دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ڈیولپمنٹ کے اندر نئی چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں۔ یہ پاکستان کے لیے کچھ حد تک ڈینجرس ہے کیونکہ سائبر سیکیورٹی پاکستان کی اس وقت تک بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ پاکستان نیڈس ٹو ورک آن دا سائبر سیکیورٹی۔ آگے بات کرتے ہیں ڈیفینس کی۔ جیسے کہ اسرائیل نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں بھی کہا کہ وہ انڈیا کو جو ہے وہ پوری سپورٹ دے گا کسی جنگ کی صورت میں، لیکن جنگ کے علاوہ بھی اگر ہم آپ کو دیکھیں تو اسرائیل اور انڈیا کے درمیان آج تک $9 بلین کی ویپن سیل ہو چکی ہے، یعنی انڈیا اسرائیل سے $9 بلین کے ویپنز آج تک خرید چکا ہے، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور آرمز کی یا آرمامنٹس کی آپس میں جو ان کی ٹریڈ ہے وہ بہتر ہونے والی ہے اور بھی زیادہ آگے بڑھنے والی ہے، وچ از اے لٹل الارمنگ۔ اوور آل ٹریڈ کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ اسرائیل کا 10th لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے فی الوقت، لیکن اس کوآپریشن کے بعد وہ 10th سے بھی بڑا ٹریڈنگ پارٹنر جو ہے وہ بننے جا رہا ہے۔ ہم 2021 میں ڈائنامکس کو بہت چینج ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔
آگے اگر بات کریں تو ان کے درمیان اس وقت جو اوور آل ٹریڈ ہے وہ $4.5 بلین کی ہے. یہ تو بات ہو گئی انڈیا اور اسرائیل کی. اب پاکستان کو جو بات الارم کر رہی ہے وہ اس کے پرانے دوست کی ہے، یعنی سعودی عربیہ کی ہے. سعودی عربیہ کے انڈیا سے بڑھتے تعلقات اور پاکستان سے بڑھتی دوریاں جو ہیں وہ الارمنگ ہیں، کیونکہ ہمارا ان کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹس ہیں، ہمارے ہمیشہ سے سعودیہ کے ساتھ بہت کارڈیل ٹرمز رہے ہیں. لیکن محمد بن سلمان کے آنے کے بعد سعودیہ نے اپنی اسٹریٹجیز کو بہت زیادہ بدلا ہے. وہ دنیا میں ایک الگ رول کے ساتھ سامنے آئے ہیں. انہوں نے انڈیا کے ساتھ ڈیفنس ٹریٹیز بھی کی ہیں. جہاں پاکستان میں انہوں نے 4 ارب کی انویسٹمنٹ کی، وہاں انہوں نے جو انڈیا ہے اس میں 22 ارب سے اوپر کی انویسٹمنٹ کرنے کی بات کی، اور ان کی انویسٹمنٹس وہاں پہ آلریڈی چل بھی رہی ہیں. ٹریڈ اوور آل کو دیکھ لیں تو جہاں پاکستان کے ساتھ سعودی عربیہ کی فی الوقت $30 بلین کی ٹریڈ ہے اوور آل، وہیں انڈیا کے ساتھ $33 بلین کی ٹریڈ آلریڈی ہو رہی ہے، جو کہ آگے مزید بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے. حالانکہ کسی بھی آفیشیل سٹیٹمنٹ میں ہمیں یہ نہیں دکھتا کہ سعودی عربیہ نے کہیں پہ کہا ہو کہ وہ پاکستان سے دوری اختیار کر رہا ہے یا وہ پاکستان کے خلاف ہے. لیکن کچھ چیزیں ظاہری ہوتی ہیں اور کچھ جو ہوتی ہیں وہ جو ہے کوورٹ ہوتی ہیں یا چھپی ہوئی پالیسیز ہوتی ہیں. اب ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ سعودیہ پاکستان پہ پریشر بلڈنگ کر رہا ہے یا انڈیا کے پاس جا رہا ہے؟ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ سعودیہ میں پاکستان کا جو ورک فورس ہے، جو لیبر ہے، وہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. لیکن پچھلے کچھ سالوں سے ان لیبرز کو ویزاز ملنے میں بہت دقت ہوئی ہے. ان کے اقامے جو ہیں وہ نہیں لگ رہے. پاکستان سے ورک فورس کو اب اتنا زیادہ انکریج نہیں کیا جا رہا، بلکہ انڈیا کی ورک فورس کو زیادہ یا لیبرز کو زیادہ پریفر کیا جا رہا ہے اوور پاکستان. پھر UAE نے جب اسرائیل کو ریکگنائز کیا تو انہوں نے فوراً ہی پاکستان پہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے پاکستان پہ ویزا بین لگا دیا. کہا یہی گیا کہ یہ جو ہے وائرس کے سپریڈ کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا جو اس وقت پینڈیمک چل رہا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. لیکن پینڈیمک کو چلتے ہوئے اس وقت کافی عرصہ ہو گیا ہے. یہ میجر اگر آپ اسٹریٹجیکلی تھوڑا سا سوچیں تو UAE کے اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے تھوڑا عرصے بعد ہی کیوں لیا گیا کہ ایک دم سے ان کو یاد آیا کہ بھی پاکستان پہ تھوڑا عرصے کے لیے ٹریول بین لگا دیا جائے. ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ یہ ٹریول بین کب تک ہوگا، اس کے بارے میں ان کی کوئی جو ہے وہ ڈائریکٹ پالیسی نہیں آئی ہے. انڈیا پہ یہ بین نہیں لگایا گیا، پاکستان پہ یہ بین لگایا گیا ہے. تھوڑا سا مڈل ایسٹرن ڈائنامکس کو بھی دیکھیں تو اسرائیل کے ارد گرد جو مسلم کنٹریز ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو ریکگنائز کرتی جا رہی ہیں. عمان نے ریکگنائز کر لیا، بحرین نے ریکگنائز کر لیا، ایجپٹ نے بہت پہلے سے اس کو ریکگنائز کر لیا تھا، UAE بھی اب اس کو ریکگنائز کر چکا ہے. تو جو ڈائنامکس بلڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ یہی نظر آ رہے ہیں کہ جلد سعودی عربیہ بھی اس کو ریکگنائز کرنے والا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی موو ہوگی. یہ ہے آج کی پاکستان کے دنیا کے ساتھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. کیا پاکستان کو کسی الائنس سے ڈرنا چاہیے؟ آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر ہمارے دشمن الائنس بنا رہے ہیں تو پاکستان بھی بہت اسٹرانگ الائنسز بنا رہا ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے. تو وہ ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں. تھینک یو.